وہ 40 عام غلطیاں جو آپ کے گھر سے برکت کو ختم کر دیتی ہیں۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آمدنی تو ہو رہی ہے لیکن پھر بھی پیسہ بچتا نہیں ہے، کھانے کو ہے دل مطمئن نہیں ہے، گھر ہے سکون نایاب ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ بعض اوقات ہم اپنی روزمرہ کے معمولات میں جانے انجانے میں ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر دیتے ہیں جو ہمارے گھروں سے برکت کو رخصت کر دیتے ہیں۔ یہ ویڈیو انہی 40 معمولات پر پیش کرتی ہیں جو اگرچہ عام سی باتیں لگتی ہیں لیکن ان کے اثرات غیر معمولی ہوتے ہیں۔ آئیے ان غلطیوں کو پہچانتے ہیں تاکہ ہم ان سے بچ کر اپنی زندگی میں خوشحالی، سکون اور برکت لا سکیں۔ نمبر 1، غسل خانے کو بیت الخلاء کے طور پر استعمال کرنا۔ نہانے کی جگہ پر پیشاب کرنا نجاست کو پھیلانے کا یہ سبب بنتا ہے اور بے برکتی کو دعوت دیتا ہے۔ اور نمبر 2، ٹوٹی کنگھی استعمال کرنا۔ ایسی چیزیں جو ٹوٹ چکی ہوں ان کا بار بار استعمال کرنا نحوست اور سستی کو بڑھا دیتا ہے۔ گھر میں ناکارہ یا فالتو سامان جمع کرنا، ایسی اشیاء نیگیٹو انرجی کی حامل ہوتی ہیں اور ذہنی دباؤ پیدا کرتی ہیں۔ رشتہ داروں سے بدتمیزی یا لاتعلقی، رشتہ داروں سے بدسلوکی برکت کے دروازے بند کر دیتی ہے کیونکہ صلہ رحمی اسلام کا اہم جزو ہے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان میں سونا، یہ وقت عبادت، ذکر اور گھر والوں کے ساتھ گزارنے کا ہوتا ہے۔ سونا غفلت کی علامت بن سکتا ہے۔ اور ہاں، مہمان کے آنے پر ناراض ہونا، مہمان رزق کے ساتھ آتا ہے، ناپسندیدگی دکھانا روحانی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اور آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا، بے جا خرچ زندگی میں معاشی بحران کا سبب بنتا ہے اور برکت کم ہو جاتی ہے۔ 8واں جو ہے، دانت سے ناخن یا روٹی کاٹنا، یہ غیر مہذب عادتیں ہیں جو بے احتیاطی اور لاپرواہی کی علامت بنتی ہے۔ اور زیر ناف بالوں کو 40 دن سے زیادہ نہ کاٹنا، صفائی نصف ایمان ہے، لاپرواہی صحت اور روحانیت دونوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور ہاں، دانتوں سے ناخن چبانا، یہ ایک نفسیاتی اور غیر صاف عادت ہے جو بیماریوں کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اور پھٹے کپڑوں کو پہن کر ہی سلائی کرنا، یہ فقر اور محتاجی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بہتر ہے پہلے کپڑا بدلا جائے۔ اور سورج نکلنے کے بعد تک سونا، رزق کی تقسیم کا وقت فجر سے لے کر سورج نکلنے تک ہوتا ہے۔ سونا بے برکتی کو دعوت دیتا ہے۔ اور ہاں، درخت کے نیچے پیشاب کرنا، ایسی جگہوں کا احترام ضروری ہے، بے احتیاطی جناتی اثرات کو دعوت دے سکتی ہے۔ اور بیت الخلاء میں غیر ضروری گفتگو، یہ جگہ ذکر اور بات چیت کی نہیں، یہاں خاموشی اختیار کرنا بہت بہتر ہے۔ اور ہاں، قبرستان میں ہنسی مذاق کرنا، ایسی جگہیں سنجیدگی اور عبرت کی متقاضی ہوتی ہیں، مذاق کرنا دل کی سختی کی نشانی بن سکتا ہے۔ پانی یا کھانا کھلا چھوڑ دینا، یہ بے احتیاطی صحت کے ساتھ ساتھ روحانی بے برکتی کا بھی باعث بنتی ہے۔ اور دل میں بدگمانیاں پالنا، دل کو صاف رکھنا سکون کا ذریعہ ہے، بدگمانیاں بے برکتی کو جنم دیتی ہے۔ اور بغیر وضو قرآن پڑھنا، قرآن پاک کا ادب ضروری ہے، بے ادبی روحانی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اور کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھنا، یہ معمول برکت کا ذریعہ ہے، چھوڑ دینا شیطان کو دعوت دیتا ہے۔ اور جھوٹی قسم کھانا، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے اور زندگی سے برکت کو مٹا دیتا ہے۔ الٹی چپل کو نظر انداز کرنا، چھوٹی بات لگتی ہے نا، مگر یہ غفلت کو ظاہر کرتا ہے جو بے برکتی کا دروازہ کھولتی ہے۔ اور حالت جنابت میں بال یا ناخن کاٹنا، طہارت کی حالت میں صفائی بہتر سمجھی جاتی ہے، اس کے خلاف عمل روحانی نقصان کا باعث ہے۔ اور مکڑی کے جالے نہ ہٹانا، یہ کاہلی، سستی اور روحانی گندگی کی علامت بن جاتے ہیں۔ اور رات کو جھاڑو لگانا، رات میں صفائی رزق کے ضیاء کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اور اندھیرے میں کھانا کھانا، یہ غفلت، بیماری اور بے احتیاطی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور برتن میں منہ لگا کر پینا، یہ غیر مہذب اور غیر صحت مند عادت ہے جس سے بیماری اور بے برکتی بڑھ جاتی ہے۔ اور بچے کو تانے دینا، یہ جھڑکنا، اولاد پر ظلم یا توہین برکت کو روک دیتی ہے۔ ان کے ساتھ محبت کا رویہ اپنائیں۔ دروازے پر بیٹھنا، یہ بھی خطرناک ہو سکتا ہے اور اس سے راستہ بند ہونے کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ لہسن اور پیاز کے چھلکے جو ہوتے ہیں نا، وہ جلانا، یہ عمل بدبو اور منفی نیگیٹو انرجی کو پھیلاتا ہے، خاص طور پر عبادت کے وقت۔ فقیر سے چیزیں خرید کر کھانا، ایسا عمل احتیاط طلب ہے، اس میں نیت کا فرق بہت اہم ہے۔ اور چراغ پھونک مار کر بجانا، یہ بے احتیاطی اور لاپرواہی کا مظہر ہے، شریعت میں مکروہ سمجھا گیا ہے۔ اور کھانے سے پہلے ہاتھ نہ دھونا، یہ صحت کے ساتھ ساتھ برکت کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ اور وضو کے بغیر ہاتھ لگانا یا تلاوت کرنا، قرآن کا ادب نہ کرنا روحانی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اور ضرورت سے زیادہ فضول خیالات میں کھو جانا، اوور تھنکنگ کرنا، منفی سوچیں زندگی سے روشنی اور امید چھین لیتی ہیں۔ اور غصے میں بڑوں سے بات کرنا، بے ادبی جو ہے نہ صرف بے برکتی لاتی ہے بلکہ دعاؤں سے بھی محروم کر دیتی ہے۔ اور چھوٹوں کو نظر انداز کرنا، ان کے دل کی تکلیف جو ہے نا زندگی میں مشکل بڑھا سکتی ہے۔ اور حقداروں کا مال نہ دینا، زکوٰۃ یا کسی کا حق روکنا برکت کا دروازہ بند کر سکتا ہے۔ اور ناپاکی کی حالت میں سو جانا،
صفائی کے بغیر سونا روحانی اثرات کو بڑھا دیتا ہے، اور خوابوں کی باتوں کو سنجیدہ لینا، ہر خواب حقیقت نہیں ہوتا، وہم جو ہوتا ہے نا، ایلوژن، وہم پالنا دل کی بے سکونی کو بڑھا دیتا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت چھوڑ دینا، قرآن سے دوری دل کی سختی اور گھریلو برکتوں کے زوال کا پہلا قدم ہے۔ یہ تمام باتیں بظاہر چھوٹی چھوٹی معلوم ہوتی لیکن ان کا اثر ہماری زندگی پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ یہ کوئی شرعی فتویٰ نہیں ہے، بلکہ بزرگوں کے تجربات اور مشاہدات ہیں جن سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ اگر ہم ان باتوں کو سنجیدگی سے لیں اور اپنی زندگیوں میں بہتری لائیں تو انشاءاللہ گھروں میں برکت، سکون اور خوشحالی لوٹ سکتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے دوستو۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شیلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شیلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شیلاجیت کو ضرور استعمال کریں۔ ایک بات ہمیشہ آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے، یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں۔ کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا را استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر حسن محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں، آپ آرڈر کر سکتے ہیں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، اور 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہیں، سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔